اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں، کیمرہ مین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پاکستان ہاؤس تشریف لائے اور ایک اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پر آج ہم نے یہ پریس کانفرنس طلب کی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو ہوتا ہے. سندھ سرکار جو ہے وہ سکون سے نہ بیٹھنے دیتی ہے کسی کو، اور کوئی نہ کوئی ایک ایسی حرکت کرتی ہے جس سے جو ہے بالخصوص کراچی کے لوگوں پر، کراچی کی عوام پر، اور اب تو کراچی کے اسٹوڈنٹس پر بھی اس کا امپیکٹ آئے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ 9ویں کے امتحانوں میں اور میٹرک کے امتحانوں میں جو حال ہوا طلباء کا، اور جس طریقے سے یہ امتحانات لیے گئے، میرے خیال سے پوری دنیا میں شاید اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور پھر کوئی تعلیمی ادارے کا وارث نظر نہیں آ رہا تھا. ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، یہ خود اپنی لیڈرشپ میں ہی ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ یہ محکمہ جو ہے وہ فلانا شخص دیکھ رہا ہے. پھر جو شخص دیکھ رہا تھا اس نے کہا ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ ہوگا کیا. تو اگر اس طریقے سے بچوں کے مستقبل کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ کھیلا جائے گا، اور رہی صحیح کسر اب جو ہے سندھ حکومت نے ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو کہ تقریباً 500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ جس طرح کھیل کر ایک ڈپارٹمنٹ کو جو کہ آئی پی ایم آر ہے، انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیب، اس کا نام بدل کر اب کر دیا ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن. اچھا، اب بیٹھے بٹھائے اس کی ضرورت کیا تھی؟ 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے مستقبل پر اس کا فرق پڑ رہا ہے. ان اسٹوڈنٹس نے جب اپنا ایڈمیشن لیا، لاکھوں روپے کی فیس انہوں نے 2 سال تک دی، اور جب 2 سال تک وہ فیس دینے کے بعد انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیس اب انہوں نے جمع کرانی ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیب کے نام پر. وہ اسٹوڈنٹس اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہم ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز سے الگ ہو گئے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب جب وہ نئے انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس نئے انسٹیٹیوٹ کی کیا ایچ ای سی سے رجسٹریشن ہو گئی ہے؟ ایچ ای سی نے اس کو ایکسیپٹنس دی ہے؟ ایچ ای سی نے ابھی تک ریکگنائز بھی نہیں کیا. 2 سال کی فیس ان کے والدین کس طریقے سے یہ فیس دیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس پہ جو فیس دیتے ہیں، اور میرٹ کے اسٹوڈنٹس سیلف فائنینس پہ، اور باقی میرٹ کے اسٹوڈنٹس یہ بھی لاکھوں میں ہیں. تو تعلیم تو ویسے ہی جو ہے یہاں پر بک رہی ہے. تعلیم برائے فروخت کا سلوگن تو ہم ویسے ہی کیری کر رہے ہیں یہاں پر جو ہماری حکومتیں ہیں. اور جب ایچ ای سی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہے، جس ادارے میں انہوں نے داخلہ لیا تھا وہ ادارہ ریکگنائز تھا، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اور اس کا بل اسمبلی سے پاس ہوا. جب بل اسمبلی سے پاس ہوا تو کراچی کی سو کالڈ نمائندہ جماعتیں، جنہیں کراچی کی عوام نے ووٹ دیا تھا، پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ MQM، ان کے لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ پہلے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایڈمیشن ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایڈمیشن لیا ہے، ان کو اسی کی ڈگری دی جائے؟ ڈگری بھی ان کو دی جائے گی سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیب کی. تو یہ ایک طریقے سے کراچی کے طلباء و طالبات کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آج اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ اسی طریقے سے پتہ نہیں کون کون سے اور کھیل کھیلتے چلے جائیں گے، جس طرح کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جس طرح کراچی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف تو معاشی طور پر جو ہے وہ ملک کی اور شہر کی جو حالت ہے، لوگ اپنی کمائی کا 40 سے 50% اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کے بچوں کی تعلیم کو بھی اگر آپ جو ہے جس ڈگری کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں، آپ ان کو 2 سال بعد بتائیں کہ اب ان کو اس انسٹیٹیوشن کی ڈگری ملے گی جو انسٹیٹیوشن ابھی ایچ ای سی سے ریکگنائز ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تقریباً 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں سفر کریں گے. 3 سال کے ہیں، 2 سال کے نہیں، 3 سال کے، اور اپروکسیمیٹلی 150 اسٹوڈنٹ 1 سال میں.
اب 3 سال کی تعلیم کے بعد ان اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں ڈگری کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ملے گی، جو ڈپارٹمنٹ ابھی سندھ گورنمنٹ نے اسمبلی میں بل منظور کروایا ہے۔ اچھا، اگر کرنا ہی تھا تو اوجھا سینٹر میں ایک بلڈنگ آلریڈی موجود ہے جہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے DIPMR، آپ ان اسٹوڈنٹس کو وہاں بھی ٹرانسفر کر سکتے تھے۔ وہ آلریڈی ایک چل رہا ہے، وہ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، وہ سسٹر کنسرن بھی ہے اس کا، آپ ان کو وہاں کر دیتے تو شاید پھر ان کو اس ڈگری کی ویلیو ہوتی، کیونکہ وہ HEC سے ریکگنائزڈ ہوتی۔ دیکھیں، ڈا میڈیکل کالج یا ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اس کی ایک ریپوٹیشن ہے، تقریباً 60-65 سال پرانا ادارہ ہے۔ اس ادارے کی ریپوٹیشن دیکھ کر اس ادارے کی جو پریسٹیج ہے، اور ماں باپ بچپن سے جو ہے اپنے بچوں کے لیے جنہیں ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے جمع کرنے ہیں، ہم نے اپنے بچے کو اس انسٹیٹیوشن میں داخلہ کروانا ہے۔ اب ڈو میں بیچاروں نے داخلہ کرایا، 3 سال تک ڈو میں فیس بھرتے رہے۔ اب سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیب کی ان کو ڈگری ملے گی، جو کہ ریکگنائز ہی نہیں ہے بھی HEC میں۔ یہ ظلم ہے۔ اسی طرح اب آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا شوق ہے، نام بدلتے ہیں، جس طرح KBCA کو SBCA کر دیا، NICVD کی برانچز کو SIVD کر دیا، KIHD کو بھی SIVD کرنے جا رہے ہیں۔ ارے نام بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے پرفارمنس بدلیں، آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، آپ جو اربوں روپیہ مختص کرتے ہیں ان کا کم از کم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ آپ صحت کے نام پر بھی اربوں روپے جو ہے کھا رہے ہیں۔ سیسی کے انڈر میں جو 2 ہسپتال ہیں، ایک ولیکا اور آپ کا کڈنی ہسپتال جو لانڈی میں ہے، وہاں پہ اربوں روپے مالیت سے جو ہے وہ کووڈ سینٹر بنائے گئے، اربوں روپے کا خرچہ کیا گیا۔ اب وہ اربوں روپے کا خرچہ تو نظر اس وقت آتا جب وہاں پہ سینکڑوں مریض ایڈمٹ بھی ہوتے، وہاں کسی کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا۔ ایک مریض کو وہاں پہ ایڈمٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ اربوں روپے کا ضیاع جو ہے یہ کراچی کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ضیاع ہے۔ یہ ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو جو پیسہ مل رہا ہے، وفاق سے جو ہزاروں ارب روپے ملتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے۔ لیکن اس کو جس طریقے سے یہ کرپشن کی نظر کرتے ہیں، اربوں روپیہ خرچ کر دیا، اور سیسی ولیکا اور لانڈی کڈنی ہاسپٹل، وہاں پر اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے، ایک مریض بھی کووڈ کا ایڈمٹ نہیں ہوا۔ اب رہا سوال کہ آپ نے صحت کے محکمے میں، آپ کو پتہ ہے جب 18ویں ترمیم کے تحت NICVD NICH اور جنا، اس کا ایشو آپ سب کو پتہ ہے چلتا رہا، آخر میں عدالت میں گئے، عدالت نے جو ہے فیصلہ دیا کہ یہ وفاق کے انڈر میں رہے گا، لیکن ابھی تک یہ جھگڑا ریزولو نہیں ہوا۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہم اسے نہیں چلا سکتے، سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارمنس گناتی ہے NICVD کی، ایک طرف کہتے ہیں ہم اسے چلا نہیں سکتے۔ تو یہ معاملہ تو ابھی تک ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ یہ جو ہے 2 ہسپتال 3 ہسپتال صحیح طرح چلا سکیں۔ ہسپتالوں کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو خودارا دیکھیں۔ یہ بھی کراچی کے طلباء و طالبات کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ مستقبل کے پاکستان کے معمار ہیں۔ ان کے ساتھ ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ انہیں ڈا یونیورسٹی میں اندر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ان کو جو ٹرانسپورٹ ملا کرتی تھی وہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی ہے، اب وہ ٹرانسپورٹ یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسٹوڈنٹس کو ہیرس کر کے، آج ان کا امتحان، آج جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، اس وقت انہوں نے یہاں آنا تھا، آج جو ہے اس وقت ان کے امتحان کو شیڈیول کر دیا گیا۔ جو دوپہر 12-1 بجے کے بعد ہونا تھا، اس صبح کے وقت ان کا امتحان کر دیا گیا۔ تو یہ اس طریقے کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ طلباء جو ہے، یہ دیکھیں یہ 500 نہیں ہے، یہ اگر نکل آئے سڑکوں پر اور ان کے ساتھ جب کراچی کی عوام کھڑی ہوگی تو سندھ حکومت کو اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
کیونکہ کراچی کے ایشوز ویسے ہی بہت ہیں. کراچی کے ایشوز آپ سب کے سامنے ہیں. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا بارشوں میں کیا حال ہوا تھا کراچی کا. آج ابھی تو تھوڑا سا ٹریلر آیا ہے, ابھی ہلکی سی بارش ہوئی ہے اور اس میں لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا. لوگ اس میں پریشان حال ہو گئے, جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا. گو کہ تھوڑی بارش تھی, اگر زیادہ بارش ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, زیادہ پانی آئے گا تو پھر زیادہ پریشانی ہوگی, زیادہ پریشانی ہوگی تو زیادہ ٹریفک جام ہوگا, اور زیادہ ٹریفک جام ہوگا تو پبلک زیادہ سفر کرے گی. لیکن یہ پبلک زیادہ پیسہ بھی تو دیتی ہے تمہیں, اس کا بھی تو کچھ حساب دے دو خدارا. کراچی کو اگر انہوں نے حالیہ اب جو بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اس بارشوں میں اگر عوام نے اب سفر کیا تو آپ یقین کریں سندھ حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. سندھ حکومت کو ہم وارن کر رہے ہیں بھی کہ آپ خدارا جو ایشوز ہیں, اور خاص طور پر جب ابھی چھوٹی سی بارش ہوئی اور 15 منٹ بعد ایک ٹکر چل رہا ہے, کرنٹ لگنے سے ایک شخص جہاں بھاگ. یہ کیا ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا نظر آتا ہے؟ آپ نالوں کی صفائی پہ آپ کو پتہ ہے اب تو خیر اربوں روپے کا فنڈ الگ سے مل گیا, 50 کروڑ روپے تو ویسے ہی ملتے ہیں, ہر سال ملتے ہیں. اب تو اربوں روپے کا فنڈ مل گیا, اور اب تو پتہ نہیں پاکستان بھر کے تمام ادارے اتر گئے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کراچی کی عوام سفر نہ کرے, لیکن اگر ایسے حکمران ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. آخر میں آپ کو ایک بات اور تھوڑا سا یہاں پہ کہتا چلوں کہ ابھی کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں. کشمیر کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. بالخصوص کراچی میں جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے شبیر احمد خان صاحب, جو وادی کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو مصطفیٰ کمال کا نظریہ ہے, جس طریقے سے کشمیر کی جنگ کراچی میں مصطفیٰ کمال نے لڑی ہے, سب کو پتہ ہے کس طریقے سے رو کے ایجنڈوں کے خلاف یہ جنگ لڑی ہے. اور تمام مہاجرین جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مصطفیٰ کمال کے اس نظریے کو جو ہے سپورٹ کریں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام لوگوں نے دیکھ لیا جو بھی پرفارمنس رہی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, وفاق کے یا متحدہ قومی موومنٹ کی ہے, یا سندھ گورنمنٹ کی ہے, یہ کسی نہ کسی طرح سے تینوں آپس میں ایک دوسرے کی پارٹنرشپ میں ہیں. تو یہ ان سب کے نمائندوں کو دیکھ لیا ہے. تو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی پاک سرزمین پارٹی پوری طرح سے اس میں حصہ لے رہی ہے. اور ونس اگین میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ووٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاک سرزمین پارٹی کے جو امیدوار ہیں انہیں پوری طرح سے سپورٹ کریں, اور ان لوگوں سے نجات حاصل کریں جن کے اوپر کوشش کی تھی کہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے, اور جو سپورٹ کی ہے انہوں نے وہ سب کے سامنے ہے. نہ صرف سڑکوں پر آنا بلکہ شاید اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے, شاید اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے, کیونکہ یہ کراچی کی عوام کو اب سمجھنا پڑے گا. کراچی کی عوام کو سب کو, ہم تو نکلیں گے لیکن کراچی کی عوام کو سب کو نکلنا ہوگا. یہ کراچی کے 500 طلبہ کا ایشو نہیں ہے, 500 طلبہ طالبات کا نہیں ہے, یہ پوری کراچی کے اسٹوڈنٹس کا, نئی جنریشن کے مستقبل کا سوال ہے, آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.